جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جی اس وقت بریگیڈیئر اسد منیر ستارے امتیاز جن کو دیا گیا تھا ان کے گھر پہ کھڑا ہوں. ان کی بیٹی میرے ساتھ کھڑی ہیں اور ان کی وائف سے میری بہت ابھی تقریباً 1 گھنٹہ بات چیت ہوئی ہے اور انہوں نے مجھے ساری سٹوری سنائی ہے جو اسد منیر صاحب نیب کے ٹارچر سے گزرے. اور انٹرسٹنگ بات جو مجھے آج پتہ چلی کہ انہوں نے پہلی دفعہ جو سوئسائڈ اٹیمپٹ کی اس میں وہ مرے نہیں، وہ بچ گئے اور ان کی بیوی نے ان کو بچا لیا. دوسری جو انہوں نے سوئسائڈ اٹیمپٹ کی اکیلے میں جس میں ان کی ڈیتھ ہوئی، ان کی انہوں نے آج مجھے ساری سٹوری سنائی. اور ان کو جس طریقے سے نیب نے ٹارچر کیا، جس طریقے سے نیب نے ان کو 5 سال نیب نے ان کو ٹارچر کر کے بلا کے نوٹسز بھیج کے اور اینڈ میں یہ کہا گیا کہ جی ہم آپ کو اریسٹ کرنے جا رہے ہیں. اور وہ بھی جو میں بات کرتا جا رہا ہوں آپ سے کہ لوگوں کو ذلیل کرنا، لوگوں کو اس طرح سے ان کی پگڑیاں اچھالنا کہ وہ اس سوسائٹی کا حصہ نہ رہ سکیں. اور یہ ایک میں نہیں سمجھتا کہ ایک ادارہ یہ کام ایز اے انسٹیٹیوشن کرے. میں سمجھ سکتا ہوں کہ ایک آدمی یہ کام کرے کسی کے لیے، مگر ایک ادارہ ایز اے انسٹیٹیوشن لوگوں کی پگڑیاں اچھالے، لوگوں کو ذلیل کرے اور اس حد تک ان کو پہنچا دے کہ وہ خودکشیاں کریں. تو میں نے آج ان کی وائف سے ڈیٹیل بات کی ہے، ان کی بیٹی بھی ہمارے ساتھ تھی میٹنگ میں، کہ ہم اس ایشو کو ہیومن رائٹس کمیشن میں بھی لے کے جائیں گے اور وہ تیار ہیں میرے ساتھ جانے کے لیے. ہر جگہ جہاں کہ ہم یہ ایشو ریز کریں گے، جو پروسیجر ہے ہیومن رائٹس کمیشن کا وہ ہم وہاں ریز کریں گے. جو کورٹ آف لاء میں چیف جسٹس کو دوبارہ لیٹر لکھوں گا کہ جو لیٹر اسد منیر صاحب نے ان کو لکھا تھا اس پہ کیوں کوئی ایکشن نہیں ہوا، وہ بھی میں ان کو دوبارہ ریٹریٹ کروں گا. اور سینٹ میں بھی میں یہ ایشو اٹھاؤں گا کہ ایک ریزولوشن پاس کیا جائے اسد منیر کے فیور میں کہ جو ان کے ساتھ ہوا اور الٹیمیٹلی جو انہوں نے سوئسائڈ کی اس کی وجہ کیا تھی. اور جو مجھے سمجھ میں آتی ہے اس کی وجہ صرف نیب تھی. اور نیب کے جو طریقہ کار ہیں، نیب کا جو سسٹم ہے، وہ آدمی کو اتنا ختم کر دیتا ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ وہ مر جائے بجائے وہ جیل جائے یا کہیں اور جائے. سلیم تو صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا کا جو رول ہے اس کے اندر، اور میڈیا کے ساتھ بھی جو چیزیں ہوتی رہی ہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم، وہ اس کو بھی ہم اٹھائیں گے. میڈیا کو ہم ساتھ لے کے چلیں گے جہاں جہاں میرے ایفرٹس ہوں گے. کل میں جا رہا ہوں جو ہمارے کون تھے، خرم ہمایوں صاحب، جو ان کے گھر، کیونکہ ان کی بھی فیملی سے میں سننا چاہتا ہوں کہ ان پہ کیا گزری. یہ بہت ضروری ہے جی سننا کہ آدمی کو اس سٹیج پہ کون لایا کہ اس نے اب خودکشی کر لی. یہ جب آپ لوگ سنیں گے، میں نے آج ان کی وائف سے ریکویسٹ کی تھی کہ میڈیا کے انڈر یہ میٹنگ ہو، مگر وہ ایموشنل تھیں اور وہ نہیں چاہتی تھیں کہ وہ میڈیا میں آئیں. اسی لیے میں نے ان کی بیٹی کو ریکویسٹ کی، وہ آج آئی ہیں، وہ بھی آپ کو بتائیں گی. اب آپ کچھ کہنا چاہیں تو. چیئرمین سینٹ کا جو بیہیویئر ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سینٹ کے چیئرمین کی جانب سے رکاوٹیں آ رہی ہیں چیئرمین کو بلانے میں بھی اور آپ کی جو موشن ہے اس کے حوالے سے بھی. اعجاز صاحب، میں نے تو کل کھڑے ہو کے کیا کہا کہ پارلیمنٹ ڈری ہوئی ہے. اس کا کیا مقصد ہے؟ میں نے تو کل پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے یہ کہا کہ پارلیمنٹ ڈری ہونے کا کیا مطلب ہے؟ چیئرمین سینٹ بھی ڈرے ہوئے ہیں، لوگ بھی ڈرے ہوئے ہیں اور ہر آدمی کو ڈرایا ہوا ہے. دیکھیں یہی آج، اور انہوں نے ایک اور جی ان کی بیٹی نے، ان کی وائف نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی جو میں جنرل باجوہ کو میسج دینا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جی کہ فوج بھی ان کے ساتھ نہیں کھڑی رہی. تو یہ ایک بات جو ہے یہ میرے ویو میں، کیونکہ وہ ایک فوجی تھے، ڈیکوریٹڈ فوجی تھے، ستارہ امتیاز ان کو دیا گیا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ جنرل باجوہ کو بھی اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے کہ اگر فوجیوں کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے اور ریٹائرڈ فوجیوں کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، تو وہی بات آ جاتی ہے کہ عام آدمی کا کیا ہوگا. اس کی تو کوئی سنوائی کہیں نہیں ہے. تو یہ بڑا ایک سیریس ایشو ہے اور اس کو ہمیں لے کے چلنا ہے اور ہمیں اس کا حل نکالنا ہے، چاہے وہ لیجسلیشن سے نکلے،
چاہے وہ نیب اپنی طریقہ کار درست کرے، پرائیویٹ آدمی کو، پرائیویٹ لوگوں کو، بزنس مینوں کو تنگ نہ کرے اور لوگوں کو ہراس نہ کرے کہ وہ بیچارے اس سوسائٹی میں رہ نہ سکیں۔ سر ہم نے یہ دیکھا کہ جو آپ نے پریویلیج موشن جمع کروایا تھا اس پہ بھی کچھ نہیں ہوا، تو اب آپ یہ بتائیں کہ چیئرمین نیب کو طلب کرنے سے متعلق پارلیمان کے پاس کون سے اختیارات ہیں اور وہ اختیارات آپ کب استعمال کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میرا پریویلیج موشن آج تک موجود ہے، وہ وڈرا نہیں ہوا اور وہ رہے گا موجود، اور اگر وہ نہیں بھی آتا تو میں دوسرا پریویلیج موشن جمع کراؤں گا، اور یہ قرار ریزولوشنز جو ہیں یہ آج تک موجود ہیں، اگر سیشن دوبارہ آئے گا گورنمنٹ کا آئے گا یہ اس میں آئیں گے، یہ ختم نہیں ہوں گے۔ اگر کسی کی غلط فہمی ہے کہ یہ وڈرا ہو جائیں گے اور ریزولوشن ختم ہو جائیں گے، یہ نہیں ہوں گے۔ یہ بتائیے مینا جس طرح سے آپ نے یہ معاملہ اٹھایا ہے، تنقید یہ کی جا رہی ہے کہ ڈپٹی چیئرمین صاحب اگر چاہتے تو پہلے بھی لوگ اس طرح سے ہراساں ہوتے رہے ہیں، لوگوں کو ہراساں کیا جاتا رہا ہے اور نوٹسز لیتا رہا نیب، اب ان کو جو ہے وہ خیال آیا ان چیزوں کا۔ دیکھیں میں یہ اکثر میں یہ بات سنتا ہوں، آپ انہی لوگوں سے پوچھیں کہ 1.5 سال سے چیئرمین نیب کو کون لیٹرز لکھتا تھا؟ کوئی اور تو ڈپٹی چیئرمین نہیں تھا 1.5 سال پہلے، میں ہی تھا۔ سب سے پہلے لیٹر پارلیمنٹیرینز کے لیے کس نے لکھا؟ وہ میں نے لکھا، حالانکہ لوگوں نے آگے مجھے ڈرایا کہ آپ یہ کیا کر رہے سر لیکن ہیں، یہ آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ نہیں، وہ نہیں پارلیمان میں آئے نہیں، پارلیمنٹ میں آنے کے لیے نہیں لکھا تھا میں نے، وہ لیٹر میں نے لکھا تھا کہ آپ پارلیمنٹیرینز کو نہیں بلائیں گے، آپ پارلیمنٹیرینز کو کیس رجسٹر کرنے سے پہلے آپ ہمیں بتائیں گے کہ پارلیمنٹیرین کے خلاف کیا چیز ہے۔ تو یہ بات مجھے ہر دفعہ یہ میڈیا کہتی ہے، دیکھیں موقع ایسا پہنچ گیا، حالات ایسے پہنچ گئے کہ مجھے یہ سٹیپ لینے پڑے، اور اب جتنے آگے بھی سٹیپ لینے ہیں وہ بھی میں لوں گا تاکہ اس کا کوئی رزلٹ نکلے اینڈ میں، اور نیب جو ہے ایک صحیح ادارہ بنے جو کہ جس چیز کے لیے بنایا گیا تھا، جس کام کے لیے بنایا گیا تھا وہ کام کرے۔ یہ جو ان چکروں میں نیب گھس چکا ہے اور غلط چیزیں کر رہا ہے وہ ختم ہو۔ آپ خود ایک لا میکر ہیں، آپ اپنے جو ایویڈنسز ہیں آپ کو کورٹ میں دے رہا ہوں، میں نے کوئی ہو از ریفیوٹنگ دیٹ؟ میں نے تو خود کہا ہے آن دا فلور کہ جی نیب میرے خلاف ریفرنس فائل کرے، انہوں نے کر دیا، اب میں کورٹ میں جواب دوں گا، مگر دیٹ ڈز ناٹ اسٹاپ می فرام واٹ نیب از ڈوئنگ، آئی ول کنٹینیو مائی اسٹرگل، اور میں پورے پاکستان جاؤں گا، میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ پارلیمنٹ اور پارلیمنٹیرینز کو لے کے جاؤں گا۔ اب میں نے پارلیمنٹیرینز کو کہا ہے کہ آپ نے بھی یہ موومنٹ میں میرے ساتھ ہاتھ دینا ہے، حالانکہ وہ بیچارے موسٹلی ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کل ہمیں کسی چیز میں، یہ نیب اتنا گندا ادارہ ہے کہ ہمیں کسی چیز میں، وہ ایک زمانہ ہوتا تھا کہ آپ سنتے تھے کہ جی وہ تھانے دار نے بھینس چوری کے الزام میں ڈال دیا، تھانے دار نے گاڑی چوری کے الزام میں ڈال دیا، تو اب یہ نیب بھی ایک تھانے سے ورس ادارہ بن گیا ہے کہ آپ بولیں گے تو آپ کو نوٹس آ جائے گا، کوئی اور بولے گا تو اس کو کسی اور چیز کا نوٹس آ گیا، تو یہ کام ختم ہونا ہے جی، اور ہمارا گول یہی ہے کہ یہ کام ختم ہونا ہے۔ باقی جی 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 دیکھیں میری ایک بات سنیں، ضرور فورنزک آڈٹ کرائیں، ضرور ہماری کانورسیشنز ریکارڈ کریں، ضرور کریں، میں تو ان کو کہتا ہوں کورٹ میں آئیں لے کے، دیکھیں کورٹ میں آئیں لے کے، میں تو چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں کورٹ میں آئیں اور ججز دیکھیں یہ تماشا کہ یہ نیب نے کیا تماشا لگایا ہوا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ باتیں انہوں نے میرے سے کی ہیں، یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، یہ جب میری انویسٹیگیشن ہوئی ہے اور اعجاز ہارون کی، انہوں نے یہ چیزیں دکھائی ہیں ہمیں، دیکھا جی بالکل کی ہیں ہم نے یہ باتیں، بزنس میں کیوں نہیں ہوں گی۔ اور جہاں تک پلاٹس کا تعلق ہے، 1960 کی سوسائٹی ہے، 1960 اور اس میں کوئی گورنمنٹ نہیں ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔